اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین گرامی، سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 اور 21 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ان دو آیات کے انتخاب کا سبب سیرت الرسول علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ سلسلہ ہے جو ہم جمعے کے مختلف خطبات میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور یہ بات ہر گفتگو میں میں دہراتا ہوں کہ ہم آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو محض واقعات اور حادثات کی شکل میں نہیں پڑھ رہے، بلکہ ان تمام واقعات میں سے جو میرے خیال کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ تھے اور رہتی دنیا تک ان مراحل کو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سے گزرے انہیں اسوہ حسنہ بنانا تھا، بہترین نمونہ بنانا تھا، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے منصوبے کا باقاعدہ ایک سوچا سمجھا انداز تھا جس میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعات رونما ہوئے اور ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، اور ہمارا مقصد صرف وہ رہنمائی لینا ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، کردار کو، رویے کو جان کر اسے اپنی شخصیت کا اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم نے اس سے پہلے یہ سیکھ لیا کہ آپ علیہ السلام کی جوانی ایک خوددار انسان کی، محنت کش انسان کی زندگی تھی اور جوانی تھی، جس میں دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے بجائے محنت، جدوجہد، بکریوں اور اونٹوں کے چرانے سے لے کر تجارت کے سفروں تک آپ نے ان سلسلوں کو شروع کیا تاکہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو اور بطور خاص امت مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھایا جائے کہ اس دنیا میں جو شخص بھی آتا ہے اسے یقیناً زندگی گزارنے کے لیے کچھ مادی وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہترین مادی وسائل وہی ہیں جسے انسان اپنی محنت، مشقت، دیانتداری اور امانتداری کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے۔ آپ کی عمر اب تقریباً کوئی 25 برس کے قریب ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کئی تجارت کے سفر آپ کر چکے اور مال کمانے کا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک اچھا بہترین تجربہ آپ حاصل کر چکے۔ 25ویں برس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، شام کی طرف ایک بڑا تجارتی قافلہ جو لے کے گئے وہ مکہ کی ایک خاتون کا تجارتی قافلہ تھا جن کا نام مکہ میں معروف تھا۔ ان کی دیانت کی وجہ سے بھی شہرت موجود تھی، ذہانت کی وجہ سے بھی شہرت موجود تھی، اور خاندانی جو ایک نیک نامی ہوا کرتی ہے اس اعتبار سے بھی ان کی شہرت موجود تھی۔ نام ہے ان کا جناب خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہوا تھا۔ اپنے گھر میں رہ کر تجارتی قافلوں کی نگرانی کیا کرتی اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس معاملے کو
بڑھاتی رہیں۔ اور جب خدیجہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کی سعادت میں اور خوشبختی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کو لے جانے کی صورت میں پیش آئے اور داخل ہوئے، تو میسرہ جو ان کا غلام تھا، اس نے شام کے اس طویل ترین سفر کے دوران جو کچھ بھی دیکھا آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گوش گزار کیا۔ جناب خدیجہ پہلے سے بھی آپ کی شہرت کو جانتی تھی۔ مکہ میں ہر فرد کی زبان پر اگر کسی خوبرو نوجوان کا تذکرہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست ہوتے۔ کسی ذہین، عقل مند، دیانتدار، صادق اور امین کا تذکرہ ہوتا تو آپ کا تذکرہ ہوتا۔ تو تذکرے تو زبان زد عام تھے ہی، لیکن اب اس تجارتی قافلے کی بنیاد پر جو باقاعدہ ایک عملی تجربہ ہوا، اس سے جناب خدیجہ کے دل میں آپ کی عزت، آپ کا احترام اور آپ کے ساتھ ایک خاص لگاؤ، اس میں اضافہ ہو گیا، اور خود انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر وہ پسند کریں تو میں ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب خدیجہ کی عمر اس وقت 40 برس کی ہو چکی تھی۔ عمر کا یہ تفاوت کہ رسول اللہ کی عمر 25 برس ہے اور خاتون کی عمر 40 برس ہے، اور ہم انسانی معاشروں میں عمومی طور پر اس کے برعکس سوچا جاتا ہے کہ جب شادی نکاح کیا جائے تو اس میں مرد کی عمر زیادہ ہو اور عورت کی عمر نسبتاً کم ہو تو یہ زیادہ کامیاب شادی شمار کی جاتی ہے، یا اس کے امکانات بہتر ہوتے ہیں۔ بایولوجیکل کچھ مسائل کی وجہ سے بھی لوگ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح کئی حوالوں سے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایک یہ کہ اگر دو فریق اتفاق کر لیں تو عمر کا چھوٹا بڑا ہونا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس بات پر اتفاق کر لیں اور ان کا ذہنی اور قلبی لگاؤ اور قربت اس کے اندر موجود ہو تو اس کی بنیاد پر شادی کامیاب ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا جو اس میں سبق ملتا ہے، جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنا، وہ یہ کہ جناب خدیجہ اس سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک شادی ہوئی اور خاوند کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری شادی ہوئی کچھ عرصے کے بعد، پھر خاوند کا انتقال ہو گیا، اور دونوں سے باقاعدہ اولاد بھی موجود تھی۔ ایک بیوہ، 2 مرتبہ کی بیوہ خاتون، اولاد کا ہونا بذات خود اس موقع پر تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جوان اور مالدار، کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی حالت تھی وہ بہتر ہو چکی تھی، اچھی خاصی بہتر ہو چکی تھی۔ خاندانی اعتبار سے بنو ہاشم سے تعلق اور مکہ کے سردار کی اولاد، ہر اعتبار سے زیادہ بہتر خاتون کا انتخاب کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ سکھایا جا رہا تھا کہ آپ کی شادی اپنی سے 15 برس بڑی عمر کی ایک خاتون سے ہو رہی ہے، اور جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی نے دنیا بھر کے یتیموں کی سرپرستی کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بن گئی اور ان کے لیے ایک باقاعدہ راستہ کھولنے کا وہ سبب بن گئی، اور اسی طریقے سے دنیا بھر کی تمام بیواؤں کو بھی سہارا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک مثال بن گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ تیسری حکمت ایک اور بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ عرب معاشروں میں بھی یہ بات پسند نہیں کی جاتی تھی کہ کوئی خاتون اپنے نکاح کے لیے آفر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ بات بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پیغام جو ہے وہ مرد کی طرف سے نہیں دیا جا رہا بلکہ خاتون کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے خاندان میں سے سیدنا امیر حمزہ، آپ کے چچا جناب ابو طالب، آپ کے چچا جناب زبیر ابن عبد المطلب، یہ بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے حق مہر کے طور پر کم و بیش
20 اونٹ جناب خدیجہ کی نذر کیے اور حق مہر کے طور پر ان کو ادا کیے۔ یہ بھی ایک علامت مل رہی ہے کہ اور بعد کے جو شریعت کے احکام ہیں اس میں بھی اس میں مزید تائید ہو رہی ہے کہ حق مہر اس وقت میں جو فرد شادی کر رہا ہے اس کی اپنی ذاتی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ بعد کی شادیوں میں اس طرح کی کبھی کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ اتنی بڑی مقدار میں جو ہے وہ حق مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی ازواج مطہرات کے لیے بعد میں منتخب کیا ہو، لیکن آپ نے اس بات کو مکمل کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمتوں میں سے اور ان کی سعادتوں میں سے سب سے بڑی سعادت تو یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ان کی رفاقت ان کے حصے میں لکھی گئی، اور دوسری سعادت کہ اس زمین پر سب سے پہلا انسان جو مسلمان ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ کے حصے میں یہ سعادت لکھی گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت میں تسلیم کیا اور اس بات کی شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کا اظہار کیا، جناب ورقہ بن نوفل جو جناب خدیجہ کے عزیزوں میں سے تھے اور بزرگوں میں سے تھے، جب انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ آپ پر یہ جو وحی نازل ہوئی ہے، ناموس نازل ہوئی ہے، یہ تو وہی ناموس ہے جو جناب موسیٰ اور مسیح علیہ السلام پر نازل ہوا کرتی تھی، اور اگر میں زندہ رہا تو میں آپ پر یقیناً ایمان لے کے آؤں گا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ قوم آپ کو اپنی بستی سے نکال دے گی اور آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دے گی۔ آپ علیہ السلام کو اس بات پر پریشانی ہوئی کہ یہ مکہ والے لوگ جو اس قدر مجھ سے محبت رکھتے ہیں یہ مجھے نکال دیں گے۔ جناب ورقہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ دنیا میں اللہ کی سنت انسانوں کے حوالے سے ایسی ہی رہی ہے کہ انسانوں نے اور بیشتر انسانوں نے حق والوں کو صحیح دل سے قبول نہیں کیا اور آسانی سے مانا نہیں ہے، زیادہ تر لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ یہ بھی حکمت جان لیجئے کہ کبھی بھی اکثریت کسی کے سچے ہونے کی علامت نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ اکثریت ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے، وہ حق پر ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے۔ حق حق ہے، چاہے وہ ایک بندے کے ساتھ ہو اور اس ایک بندے کے ساتھ چند افراد ہوں، چاہے وہ جناب نوح کی طرح ایک کشتی میں سوار ہونے والے مٹھی بھر لوگ ہوں، لیکن اگر وہ حق پر ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی حق پر ہیں۔ غالب اکثریت اور فلاں اکثریت یہ دنیا میں کبھی بھی حق کی نمائندگی اور اس کی علامت کے طور پر اللہ رب العزت نے پیش نہیں کیا اس بات کو، بلکہ قرآن کی آیت اس کے برعکس تعلیم دے رہی ہے کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو یہ اکثریت کے لوگ آپ کو غلط راستے پر لے جائیں گے۔ یہ حکمت بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پریشانی ہوئی کہ یہ مکہ والے مجھے نکال دیں گے تو سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ کو آپ کا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ بے روزگاروں کو کما کر کھلاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ آپ بے روزگاروں کو کما کر کھلاتے ہیں اور جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ گواہی ہے جو ایک خاتون اپنے خاوند کے حوالے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے اور اپنے خاوند کے اعتبار سے پیش کرتی ہے، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ اور ایک اور سعادت بھی انہیں نصیب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں وہ جناب خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جو عطا کی وہ ساری کی ساری ہی سوائے ایک بیٹے کے جو جناب ماریہ قبطیہ کے ہاں سے ہوئی، باقی چاروں بیٹیاں اور دو بیٹے جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے گئے۔ بنیادی بات تعلیم کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جوڑے آسمان پر جو بنائے ہوتے ہیں دنیا میں اس میں تلاش ضرور کی جاتی ہے
اور اس تلاش کرنے کی ذمہ داری ہم پر لگا رکھی ہے، بالکل اس طرح کہ جیسے ہر جان کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، لیکن رزق کی تلاش یہ ہر جان کی ذمہ داری قرار پائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے اور کہا کہ جو رزق لکھا ہوا ہے وہ تو آ ہی جائے گا۔ اس کی تلاش، اس کی محنت یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اچھے رشتوں کی تلاش یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری قرار پاتی ہے، لیکن ان رشتوں کو نبھانے کے لیے جن اصولوں کو، جن بنیادوں کو سامنے رکھا جانا چاہیے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا نکاح جو سیدہ خدیجہ سے ہوا بطور خاص، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سیدہ خدیجہ وہ آپ کے حسن و جمال اور آپ کے حسب نسب کی وجہ سے متاثر نہیں ہوئیں، یقیناً وہ بھی ایک حصہ رکھتا ہے انسان کو متاثر کرنے کا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس بات سے متاثر ہوئیں وہ آپ کی دیانت، آپ کی ذہانت، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی تجارت میں کامیابی، یہ جو اچھے اخلاق اور اچھے کردار ہیں جس سے کسی شخص کی شخصیت نکھرتی ہے، وہ ذریعہ بنی جناب خدیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے کا۔ اس اعتبار سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک اور حکمت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا تو طویل مدت تک، جب تک سیدہ خدیجہ دنیا میں زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ دوسری شادی کرنا یہ کوئی پسندیدہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکریج کے طور پر یہ کوئی پیغام نہیں دیا جا رہا۔ آج کل کچھ لوگ اس کو پروموٹ کرنے کی خواہ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی صورت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں ملتی۔ سیدہ خدیجہ آپ کے عقد میں رہیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً کوئی 50 برس کے قریب ہو چکی تھی یا اس سے تھوڑی سی زیادہ، گویا کہ 25 برس تک جب تک وہ حیات رہیں آپ علیہ السلام نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ اور باقی جتنے بھی نکاح ہوئے اس کی تفصیل انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک پری پلانڈ حکمتوں سے بھرپور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعلیم تھی کہ اس کا سبب کیا تھا اور اس کے حکم کیوں دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جو زندگی کے مختلف معاملات کو کر کے دکھایا، یہ ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 اور 21 پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ تم سب کالے گورے، چھوٹے بڑے، مختلف نقش و نگار اور ناک نقشوں والے، خاندانوں قوموں سے تعلق رکھنے والے، سب کے سب تم اصل میں ایک ہی بنیاد سے پیدا کیے گئے ہو، ایک ہی بنیاد سے اٹھائے گئے ہو، اور وہ بنیاد مٹی ہے۔ یقیناً آپ حضرات نے بارہا اس بات کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا اور خود یہ کام کیا بھی ہوگا کہ جب کسی فرد کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہاں پر جو موجود افراد ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی سی مٹی اس کی قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار ایسا کیا کہ جب قبر میں کسی کو اتارا تو آپ نے مٹی اٹھائی اپنی مشت میں، اپنی مٹھی میں، اور ایک مٹھی ڈالی اور قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا منہا خلقناکم، یعنی اسی مٹی سے تمہیں تخلیق کیا گیا ہے۔ اور دوسری مٹی اٹھائی اور وہ ڈالتے اور فرماتے وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں لوٹایا جائے گا، اسی میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ اور تیسری مٹھی جو ہے وہ ڈالتے ہوئے فرماتے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر اٹھایا جائے گا۔ پوری تخلیق کا سبق ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے
انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سب چھوٹے ہو یا بڑے، کوئی بھی گریڈ، کوئی بھی مرتبہ، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی رتبہ تمہارا موجود ہو، لیکن جب اس زمین کے اندر اترتے ہو تو سب برابر ہو جاتے ہو۔ اسی ایک مقام سے، یعنی اسی مٹی سے تمہیں تخلیق کیا گیا، اسی میں تمہیں واپس پہنچایا جائے گا اور اسی میں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے ایک بشر بن کے پھیلنا شروع ہو گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے اندر ہی سے تمہارے جوڑوں کو تخلیق کیا، تمہارا جوڑا بنایا۔ اور یہ جوڑے جو ہیں کس لیے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پھر تمہاری بیویاں اس میں سے پیدا کی، بلکہ ازواج کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ازواج میاں اور بیوی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی میں سے تمہارے جوڑے ہیں، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے اور اس کی تخلیق کے منصوبے کا باقاعدہ ایک حصہ تھا۔ اسی کے مطابق انسانوں کو تخلیق کیا گیا۔ کیوں تمہیں جوڑے بنایا گیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم مل کر رہ سکو، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ سکون اور سکینت اور سکونت ملتے جلتے لفظ ہیں۔ سکونت رہنے کو کہتے ہیں اور سکینت آرام کو، اطمینان کو کہا جاتا ہے۔ اور اچھی سکونت وہی ہے جس میں سکینت پائی جاتی ہو، یعنی اچھا گھر وہی ہے کہ جس میں آدمی کا دل مطمئن ہو اور وہ گھر میں داخل ہو تو راحت محسوس کرے اور گھر میں جانا اسے اچھا لگے۔ اور اسی کو شریعت فروغ دیتی ہے، اسی کی تعلیم دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ اپنے گھر بناؤ تو ان گھروں کو بسانے کی کوشش کرو۔ یہ محض دو انسانوں کا ایک جگہ پر مل کر رہنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھی بن کر ایک دوسرے کے لیے راحت کا، اطمینان کا، عزت کا، احترام کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اور سامعین گرامی، یہ تجربے کی بات ہے، آپ سب لوگ اس تجربے سے گزرتے رہتے ہیں، ہم سب گزرتے رہتے ہیں۔ انسان کے لیے جو سکون اور راحت ہے وہ اچھے کھانے سے بھی انسان کو راحت ملتی ہے، اچھے لباس سے بھی ملتی ہے، اچھے منظر سے بھی ملتی ہے، لیکن سب سے زیادہ انسان کو جس بات سے راحت ملتی ہے وہ اس کی عزت اور اس کے احترام سے ملتی ہے۔ آپ کسی کی عزت کریں تو وہ اس کی عزت کے انداز کو، آپ کے ادب اور آداب کو، آپ کی سلام محبت کو، آپ کے اچھے جملوں کو، آپ کے ملنے کے انداز کو وہ یاد کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے کہ بڑا اچھا انسان ہے۔ عزت اور احترام یہ انسانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور خاتون گھر میں اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے، اور میاں گھر میں اور باہر میں اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ اس لیے کہ سکون عزت اور احترام سے شروع ہوتا ہے اور عزت اور احترام پر ختم ہوتا ہے۔ باقی درمیان میں چھوٹی موٹی چیزیں وہ لذت کے لیے اور کچھ نہ کچھ راحت پہنچانے کے لیے سبب بنتی رہتی ہیں، لیکن گھر جو بنتے ہیں وہ عزت اور احترام کی بنیاد پر بنا کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر قائم رہا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان اس سکون اور سکینت کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے درمیان محبت کو پیدا کیا اور رحمت کو پیدا کیا۔ محبت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا، محبت کو پیدا کیا۔ اور جس جوڑے میں، جس خاندان کے اندر، جس گھرانے کے افراد میں محبت پائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے اسے، اور بلکہ ان سب کو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جس طرح ان کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، اسی طریقے سے ان کے مزاج بھی 100% ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ تھوڑے بہت میں اختلاف ہوتا ہی ہے، پسند اور ناپسند میں، کپڑوں میں پسند ناپسند بدل سکتی ہے، کھانے پینے میں پسند ناپسند بدل سکتی ہے، انسانی مزاج دوسروں سے مختلف ہو سکتا ہے،
کوئی دھیمے مزاج کا ہے، کوئی تیز مزاج کا ہے، کوئی جلد غصے میں آنے والا ہے، کوئی بہت دیر سے غصے میں آتا ہے۔ ہر طرح کی کیفیات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کبھی ایسی حالت پیش آ جائے کہ کسی بات پر اختلاف ہو گیا، کسی بات پر ناچاکی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، تو پھر دوسرا عمل انسان کو زندگی بسانے میں اور زندگی اچھی بنانے میں مدد دیتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے رحمت۔ رحمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے گھر اچھا ہوتا ہے اور رحمت کی وجہ سے قائم رہتا ہے۔ محبت اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کبھی تھوڑی بہت کمی بیشی اس میں آ جائے تو پھر مہربانی، معاف کر دینا، درگزر کر لینا، غصے کو پی جانا، اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں باقاعدہ اس بات کا سبق ملتا ہے۔ وقت آنے پر انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن اب بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ دیگر ازواج مطہرات جو بعد میں آپ کے نکاح میں آئیں، کبھی کبھار آپ علیہ السلام سے ان کا آپس میں کسی معمولی سی بات پر تھوڑی بہت ایک پریشانی والی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام ہی پریشان ہو جاتے، لیکن پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر نکل جاتے، بعض اوقات یہ کیفیت موجود رہتی۔ لیکن کبھی ہاتھ اٹھانا، کبھی بد زبانی کرنا، کبھی عزت اور احترام میں کمی کرنا، ایک مثال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں ملتی۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس نے تمہارے درمیان محبت کو اور رحمت کو پیدا کیا تاکہ تم اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان باتوں میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہر فرد غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے وہ محروم نہیں ہے، تو جسے بھی اللہ نے عقل، شعور، غور و فکر کی صلاحیت عطا کر رکھی ہے، اسے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سیرت کو اور سنت طیبہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔